محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم شب قدر کے بارے میں بات کریں گے۔ آج 26واں رمضان اور 27ویں شب ہے، یعنی شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ قدر کے نام سے نازل فرمائی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ کس کو نازل فرمایا؟ قرآن پاک کو۔ یہ وہ مقدس و بابرکت رات ہے کہ خالق کائنات نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی تمہیں پتہ نہیں کہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے۔ آگے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے نہ جانے کتنی بہتر ہے۔ اس بہتری کا کسی کو علم نہیں، اس بہتری کا کسی کو پتہ نہیں، اس بہتری کی حد کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جتنا ثواب ہم مسلسل 1000 مہینے عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ پروردگار ہمیں اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ آگے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے مقدس فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل روح الامین بلبل سدرہ کے ساتھ، یعنی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین، ان کی سرکردگی میں تمام کے تمام فرشتے، نہ جانے کتنے فرشتے ان کی اقتداء میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کنکریں جتنی ہیں، جتنی تعداد زمین پر کنکروں کی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اس رات میں اللہ کے فرشتے حضرت جبریل کی اقتداء میں آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یہ فرشتے اس رات میں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس رات میں جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس رات میں جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، یہ فرشتے ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق اس بندے سے مصافحہ کرتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ دیں تو قسم خدا کی اس کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے اللہ کے نورانی فرشتے مخلوق مصافحہ کرتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے، جس پر اللہ کی نورانی مخلوق سلامتی بھیج دے، پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اس میں اللہ کے حکم سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں
حضرت جبریل کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، من کل امر، ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنی مقدس و بابرکت رات ہے۔ فرشتے اس لیے بھی نازل ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم اس رات میں آئندہ آنے والے سال کے تمام تقدیری فیصلے اس رات میں پروردگار عالم انجام دے دیتا ہے۔ اور پروردگار آگے اسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی ہے، یہ رات کتنی رحمتوں والی ہے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں سلامتی ہے، اس رات میں برکتیں ہیں، اس رات میں رحمتیں ہیں، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، کیونکہ جس رات میں پروردگار عالم سلامتی کی ضمانت لے رہا ہو، جس رات کو پروردگار سلامت والی بتا رہا ہو، حضرات اس رات میں سلامتی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا اس رات میں ایسی سلامتی ہے کہ اور کسی بھی رات میں پروردگار عالم نے ایسی سلامتی اپنے بندوں پر نازل نہیں فرمائی۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کب تک نازل ہوتی رہتی ہیں پروردگار عالم کی اس رات میں؟ مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح فجر ہونے تک، صبح چمکنے تک خالق کائنات اس رات میں اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کریں۔ خالق کائنات پروردگار عالم اپنی رحمتوں سے، اپنی عظمتوں سے اس رات میں جب آپ اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ندامت کے چند آنسو بہا لیں گے، تو پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آئے گا، اور خالق کائنات اس رات کی برکتوں سے، اس رات کے صدقے میں آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو اس رات کو ضائع نہ کریں، پروردگار عالم نے ہماری قسمت میں اس رات کو لکھا ہے، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ آج ہی یہ رات ہے جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں۔ خالق کائنات اس رات میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے علاوہ بھی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کی خوشیوں میں اور چار چاند لگائے، ہم سب کو پروردگار عالم کعبے کا حج اور روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ میری باتیں پسند آئیں گی، ان پر پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔